أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ سبحان اللہ۔ تو گزشتہ کل ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اس کے بعد نمازوں کو بھی چھوڑا اور اس کے بعد اپنی نفسانی خواہشیں جو ہیں ان کو پورا کرنے کی طرف گئے، وہ جہنم کی وادی غی میں ڈالے جائیں گے۔ کس سبب سے؟ کہ ان کے اپنے کرتوتوں کے سبب سے۔ لیکن وہ الا من تاب، جو توبہ کرتے ہیں، مگر وہ جو تائب ہوتے ہیں، وآمن وعمل صالحا، ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کہ کفر سے توبہ کرتے ہیں، شرک سے توبہ کرتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ پر نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، پشیماں ہوتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر دعائیں کرتے ہیں، مولا جو مجھ سے گناہ ہو گیا تو میرے اس گناہ کو معاف کر، میری توبہ قبول فرما، اور اس کے بعد اب اس گناہ کو چھوڑ کر نیک عمل کرنے کی طرف آ جاتے ہیں اور اچھے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ وعمل صالحا، اچھا ان کو کیا دیا جائے گا؟ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان پر کچھ نقصان انہیں نہیں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی نمازیں قائم کی، اپنے نفس کی منمانی، اپنے نفس کی منچاہی نہیں کی، انہوں نے اطاعت رب کی اللہ کی مرضی کو مانا، اپنی مرضی کو قربان کیا۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے جنت رکھی ہے ہم نے۔ جنہوں نے ہماری مرضی پر اپنا سارا کچھ قربان کیا ہے، ان کے لیے ہم نے وعدہ کر کے رکھا ہے کہ انہیں جنت عطا کریں گے۔ قرآن مقدس کہتا ہے جناتی عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، بسنے کے باغات ہیں، رہنے کے ان کے لیے بسنے کے باغات ہیں جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ غیب میں کیا ہے؟ جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں دیکھی۔ تصور ہوا ہے؟ کہا نہیں ہوا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ جنت کے بارے میں پتا ہے، نہ کوئی تصور ہے، نہ دیکھا ہے، کچھ نہیں، باوجود اس کے ایمان لایا ہے اس پہ۔ تو جس کو دیکھا نہیں اس پر ایمان لایا ہے، اب رحمان کا وعدہ ہے کہ ہم اسے وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ اِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا، بے شک اس کا وعدہ سچا ہے اور وہ آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ، اس کے آگے قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے جب وہ اس میں جائیں گے تو ان کی کیفیت اپنی کیا ہوگی؟ کہ لا يسمعون فیہا لغوا، وہ اس میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے، فضول بات اس میں کوئی سنیں گے نہیں، الا سلاما، ہر طرف سے سلام کو سنیں گے۔ فرشتے آئیں گے تو سلامتی بھیجیں گے، ان کے خادم آئیں گے تو سلامتی بھیجیں گے، ان کی بیویاں آئیں گی تو سلامتی بھیجے گی، ان کے مہمان، ان کے رشتہ دار، ان کے جاننے پہچاننے والے آپس میں ملاقات کریں گے، سارے ان پر سلامتی بھیج رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور انہیں اس میں ان کا رزق دیا جائے گا، صبح بھی دیا جائے گا اور شام کو بھی دیا جائے گا، ہر وقت انہیں ان کا رزق دیا، جو چاہیں گے وہ کھائیں گے، جیسی مرضی ہوں گے، جیسا کھانا چاہیں گے ویسا کھانا ان کو عطا کیا جائے گا۔ یا ایک وصف جو بیان ہوا کس کا؟ جنت میں جانے والوں کا۔ جنت میں کون جائے گا؟ کہا مومن جائیں گے، اور جنت میں کیا نہیں سنیں گے؟ کہا فضول بات نہیں سنیں گے۔ اب اس سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ دنیا میں بھی کامل ایمان والا وہ ہے جو فضول بات سے بچتا ہے۔ مسجد سے جا رہا تھا، دو لوگ بات کر رہے تھے، کھڑا ہو گیا، اللہ تو ذرا میں بھی سنوں کیا بات کرتا ہے۔ اب فوکٹ کی ان کی اپنی باتیں تھی، کوئی بازار
آج بھاؤ اوپر ہو گیا، بھاؤ نیچے ہو گیا، یہ باتیں وہ باتیں، یا فلاں کا وہ ہو گیا، یہ ساری فضول باتوں میں کھڑا ہو گیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ کامل ایمان والے ہوتے ہیں نا، مکمل ایمان والے ہوتے ہیں، کسی فضول بات کو سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اس سے ہٹ جاتے ہیں، کنارہ کر لیتے ہیں۔ أَعْرَضُوا عَنْهُ، تمہارا کام ہے، تم سمجھو، ہم تو چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے کیا ہے؟ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے لیے۔ ہاں، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو دوست نہیں بناتے، جاہل کو دوست نہیں بناتے۔ کہا جو جاننے والا ہوگا وہ جب بھی بات کرے گا اچھی بات کرے گا، اور جاہل ہی وہ ہوگا جو فضول بات کرے گا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی تب بھی وہ اس میں پڑے گا۔ قرآن مقدس کہتا ہے کامل ایمان والا وہ ہوتا ہے جو ان باتوں کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، وہ تو کنارے ہو کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کیسے ہیں، کمزور ہیں کہ مضبوط ہیں۔ اس آیت کریمہ کے سامنے ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کسی کی بات ہم کو پتہ ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی کا حال یہ ہے، فلاں کے گھر میں کیا ہوا، کہا وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے یہاں کیا ہوا، کہا وہ اس کے گھر میں کیا پکا، کہا وہ بھی ہم کو معلوم ہونا ہے۔ کہا یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے، وہ تو کسی فضول بات کی طرف پڑتا ہی نہیں ہے، جاتا ہی نہیں ہے اس میں۔ یہ اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت۔ آگے ایک آیت آخری سن لیتے ہیں، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ باغات ہیں جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، جو فرما بردار بن کر کے ہماری بارگاہ میں آتا ہے، ان کو ہم ان باغوں اور ان جنتوں کا وارث بنائیں گے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جو چاہیں گے کریں گے۔ تو پھر ہمیں اپنی اس تھوڑی سی زندگی پر کم توجہ دے کر کے ہمیشہ آنے والی زندگی کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے کہ آج فضول کام کی طرف پڑ جائیں گے، فضول کام میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اصل مقصد سے ہم ہٹ جائیں اور اسی کام کے اندر رہ جائیں اور موت ہم کو آ لے۔ تو اس سے پہلے ہم کو اور آپ کو تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باغات میں ہم سب کا داخلہ فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی